اب رہی بات کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دراصل کیا تھا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف تھا۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک رزلٹ نکالا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہی آیت پیش کر کے نا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے رزلٹ کیا نکالا ہے کہ جب امام جہری قرات کرے تو مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے، مقتدیوں نے خاموشی سے سننا ہے۔ آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اسی لیے آپ نے یہ قول پیش کیا نا۔ حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق قرات کی بات کی ہے، فاتحہ کی بات نہیں کی، اور مطلق قرات ہم بھی کہتے ہیں کہ امام کر رہا ہو تو آپ نے خاموشی سے ہی سننا ہے۔ مطلق قرات آپ نے خاموشی سے سننی ہے، پیچھے امام کے پڑھنا نہیں ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ امام جب جہری قرات کر رہا ہو، مطلق قرات، فاتحہ کی بات انہوں نے نہیں کی۔ فاتحہ کے حوالے سے تو انہوں نے الگ باب قائم کیے ہوئے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ مرزا صاحب آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 910 نمبر حدیث پر جو باب قائم کیا ہے، ایجاب و قراءۃ فاتحۃ الکتاب فی الصلاۃ، نماز میں سورہ فاتحہ کی قراءت واجب ہے، یہ باب انہوں نے قائم کیا ہے۔ اور دوسرا باب انہوں نے قائم کیا ہے 920 نمبر حدیث پر، وہ فرماتے ہیں قراءۃ ام القرآن خلف الامام فیما جہر بہ الامام، امام جن نمازوں میں قراءت اونچی آواز سے کرتا ہے ان نمازوں میں بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا، اس کا امام صاحب نے باب قائم کیا، اور اس میں انہوں نے حدیث کون سی کوٹ کی ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض الصلوات التی یجہر فیہا بالقراءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہری قراءت والی ایک نماز پڑھائی۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد، لا یقرأن احد منکم اذا جہرت بالقراءۃ الا بام القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت قراءت نہ کرے جب میں جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں، اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے قرآن کریم پڑھوں اس وقت تم میں سے کوئی کچھ نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ آپ نے خود ارشاد فرما دیا جب میں قرآن جہری آواز سے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے جو مرزا صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ سختوں میں پڑھیں، جس پر ہم ابھی جانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جب خاموش ہے سورہ فاتحہ سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد اس وقت ہی مقتدی نے پڑھنا ہے، ورنہ نہیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا جہرت، جب میں اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہوں، جب میں اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہوتا ہوں تو تم میں سے کوئی کچھ بھی نہ پڑھے الا بام القرآن، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ اس نے پڑھنی ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، جس کو آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت کا معنی معلوم نہیں تھا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، آپ کیسی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں؟ آپ کو گویا آپ نے اس فتوے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاذ اللہ فتویٰ لگا دیا کہ وہ بھی قرآن کی آیت کے معاذ اللہ منکر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اذا جہرت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت، جب میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں اس وقت سوائے فاتحہ کے کچھ نہیں پڑھنا۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس وقت فاتحہ تم نے پڑھنی ہے، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، اور یہی اہل حدیث کا موقف ہے۔ تو یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ باندھنے کی کوشش کی کہ امام نسائی گویا آپ کے بقول فاتحہ خلف الامام سے منع کر رہے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ انہوں نے تو مطلق قراءت کی بات کی ہے کہ جو عام قراءت ہوتی ہے وہ نہیں کرنی، ہم بھی کہتے ہیں عام قراءت نہیں کرنی۔ فاتحہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پڑھنی ہے، امام پڑھ رہا ہو تب بھی پڑھنی ہے۔ وہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، اور اس میں حدیث جو بالکل واضح تھی دو ٹوک الفاظ میں کہ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، یعنی فاتحہ پڑھ لو۔ جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو فاتحہ پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا کہ میں خاموش ہو جاؤں تو تب پڑھو، اگر میں خاموش نہ ہو جاؤں تو نہ پڑھو۔ ایسی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ یہ سنن نسائی کی 920 نمبر حدیث ہے، اور یہ مرزا صاحب اس کا جواب آپ پر تا قیامت قرض ہے، اور فرض بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اتنا بڑا دھوکہ آپ نے کیوں کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اب رہی بات، آپ نے کہا کہ یہ جو قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو خاموش رہنا ہے، قرآن کریم کی آیت کی عالمگیریت یہ بتاتی ہے، تو یہاں میں اتنی وضاحت بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ خاموشی سے پڑھنا یہ قرآن کریم کو نہ سننے کے خلاف ہے، اور نہ یہ خاموشی سے پڑھنا سکوت کے خلاف ہے، انصات کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یعنی خاموشی سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ خاموش ہے،
پڑھ بھی رہا ہے آہستہ سے اس کو خاموش بھی کہا جائے گا، جیسا کہ صحیح بخاری کی 744 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد قرات شروع کرنے سے پہلے خاموش رہا کرتے تھے، خاموش رہا کرتے تھے، سکوت سے ہے اسکات، خاموش رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بھی ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اسکاتو کا بین تکبیر والقراءۃ ما تقول، آپ جب تکبیر اور قراءت کے درمیان خاموش ہوتے ہیں، جب آپ سکوت کرتے ہیں، اس وقت آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب بھی کیا ہے کہ اگر آہستہ سے آپ کچھ کہہ لیں تو وہ سکوت اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقولو، میں یہ کہتا ہوں۔ آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو سکوت کے خلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ سکوت میں کرتا ہوں، میں خاموش ہی ہوتا ہوں، لیکن یہ پڑھتا بھی ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ یہ صحیح بخاری کی 744 نمبر حدیث ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے یہ خلاف نہیں ہے فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے۔ مرزا صاحب، امام کے پیچھے ہم فاتحہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے بلکہ ہم آہستہ سے پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آہستہ سے اگر کوئی پڑھے تو سکوت اور انصات اور خاموشی کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی اس موقع پر۔ آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو دراصل قرات ہے نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ امام سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا خاموش رہے اور فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہے۔ ان دو جگہوں پر پڑھنا ہے۔ جب امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس وقت آپ نے پڑھنا نہیں ہے۔ یا امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے پڑھ لو یا امام کی قرات ختم کرنے کے بعد پڑھ لو، امام کے قرات کرنے کے دوران آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، اور اس پر آپ نے دلیل یہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے صحیح بخاری میں بڑی سخت تبویب کی ہے فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے،
آپ کے بقول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو ہم نے خاموش ہونا ہے، جب امام پڑھ رہا ہو تو اس وقت کچھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے اپنا موقف یہ پیش کیا کہ جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت مقتدی نے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ اگر امام نے سکتہ کیا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے اور سورہ فاتحہ کے بعد یا قرات کے بعد تو اس وقت وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں پڑھے گا۔ یعنی امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہے وہ صرف سکتوں میں ہے، جب امام خاموش ہے، جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا دوسری قرات کر رہا ہے اس وقت سورہ فاتحہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ اور اس پر آپ نے پیش کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا، اور آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ دونوں طرح ہم نے قرآن پر بھی عمل کرنا ہے اور حدیث پر بھی عمل کرنا ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نے خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا، فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ آپ نے کہا امام بخاری کا یہ موقف ہے کہ فاتحہ امام جب پڑھ رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھنی۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح ہوگا کہ جب امام خاموش ہے فاتحہ پڑھنے سے پہلے یا فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے، اسی وقت ہم نے پڑھنا ہے، اور تب قرآن پر بھی عمل ہوگا، حدیث پر بھی عمل ہوگا، ورنہ ہم قرآن کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند بیان نہیں کی، جو قول انہوں نے سند سے پیش کیا ہے وہ تو ضعیف ہے۔ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فتویٰ ہے، اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ میں کہتا ہوں۔ جب کوئی مصنف اپنی کتاب میں یہ کہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کو سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کا اپنا قول ہوتا ہے۔ جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقف، وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی تو سند ضروری نہیں ہے نا، وہ تو میرا موقف ہے۔ تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقف لکھا ہے۔ ہمارا بھی مرزا صاحب آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ جو قول آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر تھوپنے کی کوشش کی ہے، اس قول کے پہلے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہمیں دکھائیں کہ میں یہ کہتا ہوں۔ اگر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، تب تو یہ ان کا قول ہے اور آپ کی بات بالکل درست ہے، اور ہم آپ کو اس پر نقد انعام بھی دیں گے۔ لیکن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے، آپ لوگوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ جب کوئی کتاب لکھنے والا کہے کہ میں کہتا ہوں تو پھر قول اسی کا ہوگا، سند کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بالکل نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یرونا، جب انہوں نے کچھ ایسے اقوال پیش کیے جن اقوال کی سند آپ کے بقول بھی ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان سے ثابت یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اپنا فتویٰ دیا۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ کن الفاظ سے وہ فتویٰ ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا تو امام بخاری فرماتے اقولو، میں کہتا ہوں، یا ارا، میں یہ خیال رکھتا ہوں، یا قلتو، میں نے یہ کہا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تابعین ہیں جن سے یہ میں اقوال نقل کر رہا ہوں، ان کا یہ خیال ہے، یرونا، ان کا یہ خیال ہے، تابعین کا یا ان تبع تابعین کا، ان راویوں کا یہ خیال ہے جن سے میں یہ اقوال نقل کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اگر قول ہوتا تو وہ کہتے کہ ارا یا رأیتو یا قلتو یا اقولو، یہ الفاظ متکلم کے صیغے کے ساتھ ہوتے۔ لیکن مرزا صاحب آپ کو تو عربی نہیں آتی، آپ کو کون کون سی بات ہم سمجھائیں گے؟ قرآن کریم کا ترجمہ آپ کرنے کے قابل نہیں ہیں، حدیث کی عربی تو آپ کو بالکل بھی نہیں آتی، تو کیسے آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کہتے کہ میں کہتا ہوں تو پھر عربی میں کون سے الفاظ ہونے چاہیے تھے؟ یرونا کا مطلب میں کہتا ہوں، یرونا کا مطلب ان کا خیال تھا جن سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ تو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے آپ نے بات لگا کر اہل حدیث کو بدنام کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کا جھوٹ اور بہتان ہے امام صاحب پر۔ امام صاحب نے کہا ہے کہ انہی کا یہ خیال ہے، جن کے میں نے آثار نقل کیے ہیں انہی کا یہ خیال ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا اپنا وہ خیال نہیں تھا۔ اپنا خیال کیا تھا؟ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا، وہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔
کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل کیا کہا ہے۔ آپ نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول جزء القراءت میں پیش کیا ہے وہ فیصلہ کن ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ امام کے پیچھے اس کے پڑھتے ہوئے قراءت نہیں کرنی۔ حالانکہ میں حدیث سے یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت تم فاتحہ پڑھا کرو، کچھ اور نہ پڑھا کرو۔ لیکن آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تم نے پڑھنا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ للامام سکتتان، امام دو سکتے کرتے ہیں، ایک فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور ایک قراءت کرنے کے بعد۔ تو فاغتنموا القراءۃ فیہما بفاتحۃ الکتاب، تم سورہ فاتحہ کی قراءت کرنے میں ان دونوں کو غنیمت جانا کرو۔ تو آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتویٰ دے رہے ہیں کہ ان دونوں سکتوں میں ہی قراءت کرنی ہے، جب امام خاموش ہوتا ہے اسی وقت قراءت کرنی ہے، جب امام پڑھ رہا ہو تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق قراءت نہیں کرنی۔ لہٰذا میرا موقف جو ہے وہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے، للامام سکتتان، جزء القراء میں صحیح سند کے ساتھ۔ امام کے لیے دو سکتے ہیں، ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے۔ پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو، سکتوں میں فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر اہل حدیثوں کا عمل ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ مرزا صاحب آپ کا بہتان اور جھوٹ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کر لیتے، لیکن کون آپ کو بتائے کہ آپ الفاظ پر غور کریں، کیونکہ آپ کو عربی زبان ہی نہیں آتی۔ فاغتنموا کے الفاظ ہیں، فاغتنموا، تم غنیمت جانو۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو زائد ہو انسان کے پاس، زائد مال اس کو ملے۔ اور اس کا اب اگر آپ عربی لغت میں معنی دیکھیں گے تو جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، بالکل وہی معنی مال مفت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، غنیمت۔ کہتے ہیں یہ غنیمت ہے، یہ مطلب جو روٹین میں انسان کے پاس ہے وہ تو ہے ہی، یہ ایک زائد چیز ہے جو انسان کی سہولت کے لیے ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو گے نا، تو امام جب سورہ فاتحہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، تم بھی پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ گے۔ تو جب ولضالین وہ کہے گا تو تم بھی ظاہر ہے تھوڑے پیچھے رہ جاؤ گے، ولضالین کہو گے، اتنی دیر میں آمین کہہ چکا ہوگا امام۔ اور وہ دوسری احادیث جو آگے میں پیش کرنے والا ہوں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہی بات ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب امام آمین کہے تو تم نے فوراً اس کے ساتھ ہی آمین کہنی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اس حوالے سے مینیج کرنا ہے پڑھنے کو کہ امام سے پیچھے نہیں رہ جانا۔ اگر آپ امام سے پیچھے رہ گئے، کچھ سیکنڈ کا بھی وقفہ آ گیا تو امام آمین کہہ چکا ہوگا، جبکہ امام جب آمین کہتا ہے اس وقت اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، یہ تو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے نا، کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کے لیے تم ان سکتوں کو غنیمت جانو۔ امام کے ساتھ ساتھ تو پڑھنا ہی ہے نا، تو امام سے پہلے شروع کر دو۔ جب امام خاموش ہے تم پہلے شروع کر دو گے تو ظاہر ہے پھر امام سے آگے آگے آپ ہوگے نا سورہ فاتحہ پڑھنے میں۔ تو جب امام آمین کہے گا تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوگے، تو تمہیں کوئی تنگی اور یہ مصیبت نہیں آئے گی اور تم امام کی آمین سے پیچھے بھی نہیں رہو گے۔ یہ دراصل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تھی۔ تو غنیمت کے جو لفظ ہے نا، فاغتنموا، تم ان دونوں سکتوں کو غنیمت جانو، مطلب ان میں بھی پڑھ لیا کرو تاکہ تم اپنی فاتحہ کو مینیج کر کے آمین امام کے ساتھ کہہ سکو۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات ایسے نہیں، اس میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مبہم سی بات ہے، غنیمت ایک مال مفت کو کہتے ہیں، وہ زائد چیز ہوتی ہے، آپ اس کا انکار بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ لغت آپ کو آتی نہیں ہے اور آپ نے اس کا انکار ہی کرنا ہے۔ جس چیز کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا انسان دشمن ہوتا۔ الناس اعداء لما یجہلون، یہ عربی کا بڑا مشہور معروف ایک مقولہ ہے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے وہ جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ظاہر عربی زبان سے جاہل ہیں تو جو عربی زبان جانتے ہیں آپ ان کے دشمن ہوں گے، ظاہر ہے، کیونکہ آپ اگر ان کو صحیح مانیں تو آپ پھر غلط ہیں، کیونکہ عربی زبان تو آپ کو نہیں آتی، تو جن کو آتی ہے آپ ان کے دشمن۔ آپ کہیں گے علماء جناب ایسے ہوتے ہیں، علماء ایسے ہوتے ہیں، علماء سوء ہوتے ہیں اور علماء کرائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہوں گے ایسے بھی، لیکن سارے علماء کو آپ ہی دنیا میں ایک ہیں جو بالکل صحیح ہیں۔ آپ نے کوئی کرائم نہیں کیا نا،
آپ بالکل صحیح ہیں، آپ کے علاوہ ساری دنیا کے سارے علماء ہی غلط ہیں نا، آپ تو یہی کہتے ہیں۔ اگر بریلوی کہیں کہ دیوبندی غلط ہیں، دیوبندی کہیں اہل حدیث غلط ہیں، تو آپ اس کو اچھالتے ہیں، ایشو بناتے ہیں، دیکھو جی یہ سارے آپس میں کر رہے ہیں، تو آپ تو سب کو ہی غلط کہتے ہیں، آپ تو ان کو بھی صحیح نہیں کہہ رہے، اور آپ کے سوا دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں، اگر کوئی ہے تو بتائیں۔ آپ کے سوا اگر دنیا میں کوئی صحیح ہے قابل اعتماد جس کی بات مانی جا سکتی ہے، وہ تو سارے آپ کے نزدیک علماء کرائم ہیں اور علماء سو ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں، تو آپ عربی لغت کے دشمن ہیں، کیونکہ آپ کو عربی لغت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا انکار کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں کہ غنیمت ایک زائد چیز ہوتی ہے، اور یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے زائد فائدہ اٹھایا کرو۔ امام کے پیچھے تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو نا، لیکن ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ تاکہ تم امام سے پیچھے نہ رہ جاؤ۔ دوسری جو حدیث ہے وہی جزء القراءت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہی ہے، اس کا نمبر 146 ہے۔ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کی بات کر رہا ہوں میں، اردو والی کتابوں کا نہیں، عربی والی کتاب کا جو انٹرنیشنلی چھپی ہوئی ہے، 146 تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی کچھ بیان کیا ہے، لیکن آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ یا آپ نے پوری کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، یا پھر آپ نے اس وقت اپنے دماغ کو کسی اور طرف لگایا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو اس وقت کسی مقتدی نے بالکل نہیں پڑھنا، فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، بلکہ کب پڑھنی ہے؟ جب امام خاموش ہو۔ جبکہ یہ 146 جو روایت ہے یہ قرات خلف الامام میں، اور یہی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے، لیکن الفاظ جو یہاں ہیں وہ بڑے صریح ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا قرأ الامام بام القرآن، اذا قرأ الامام بام القرآن، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو فقرأ بہا، تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو۔ ہاں مرزا صاحب، یہ تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل موقف، جس کو آپ نے جھٹلایا اور جس کو اہل حدیث کی آپ نے ایکسٹریم اور انتہا بتایا۔ یہ فتویٰ کہاں جا کر لگا آپ کا مرزا صاحب؟ آپ نے کہا کہ جو لوگ امام کے پڑھتے ہوئے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ تو قرآن کریم کی آیت کے منکر ہیں اور انہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ شرم و حیا کریں اور اس روایت کو پڑھیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان آپ نے لگایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ اثر انہوں نے پیش کیا نا، امام بخاری نے تو بتایا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا قرأ الامام بام القرآن فقرأ بہا، جب امام سورہ فاتحہ پڑھے، جب امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے، یہ نہیں فرمایا کہ جب امام خاموش ہو، جب امام سکتہ کرے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اذا قرأ الامام بام القرآن، جب امام سورہ فاتحہ کی قرات کرے تو فقرأ بہا، تم بھی اس کی قرات کرو، امام کے ساتھ ساتھ ہی کرو، وسبقہ، لیکن اس سے آگے نکل جاؤ، وسبقہ، امام سے آگے نکل جاؤ، تاکہ جب آمین کہنے کا مقام آئے تو تم بالکل تیار کھڑے ہو، امام کے ساتھ ہی آمین کہہ دو۔ فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو تم بھی سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ، جس کو آپ کہتے ہو کہ یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اچھا کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمین، وہ کہتے ہیں کہ جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے گا نا تو فرشتے آمین کہیں گے، ظاہر ساتھ امام بھی آمین کہے گا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہاں ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام آمین نہیں کہے گا، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو امام آمین کہے گا، فرشتے بھی آمین کہیں گے، تو جن لوگوں کی آمین امام کے ساتھ ہوئی یعنی فرشتوں کے ساتھ ہوئی، ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب امام پڑھنا شروع کرے تم بھی پڑھنا شروع کر دو، لیکن اس سے آگے نکل جاؤ۔ اس سے یہ ثابت ہوا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے اور نہ یہ خاموشی کے خلاف ہے۔ خاموش بھی ہے انسان، پڑھ بھی رہا ہے امام کے ساتھ ساتھ، کوئی حرج نہیں۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی قاری جو ہے بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمارے بچے مشق کرتے ہیں، یعنی اسی کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیسے پڑھ رہے ہوتے؟
اندازہ کریں ان کو اتنی بھی یعنی ہوش نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میرے سر سے کیا باتیں نکل رہی ہیں۔ جب ایک شخص کسی قاری کے ساتھ مشق کر رہا ہوتا ہے، ہمارے بچے جو مدارس میں ہوتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت عمدہ انداز سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک قاری کی تلاوت لگائی جاتی کہ اس کو سنو، وہ سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے مشق ایسے ہوتی ہے جس طرح وہ پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو اگر وہ سن نہیں رہے تو اس کو فالو کیسے کر رہے ہیں؟ اگر اس کو غور سے سن نہیں رہے، اگر ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ مشق کیسے کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کے انہیں یہ ادراک کیسے ہوگا کہ وہ قاری صاحب صحیح پڑھ رہے ہیں یا اس طرح پڑھنا ہے؟ وہ تو جہاں جہاں قاری صاحب کی لے اوپر جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ اوپر جاتی ہے، جہاں جہاں نیچے جاتی ہے ان کی بھی ساتھ ساتھ نیچے جاتی ہے۔ جہاں قاری صاحب سورہ زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب قاری صاحب تھوڑا آہستہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو اس وقت اس کے ساتھ ساتھ غور سے سن کر پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور پڑھنا غور سے سننے کے منافی نہیں ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اذا قرأ الامام بام القرآن، مرزا صاحب جب امام سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کرے تو تم بھی ساتھ پڑھو، فقرا بہا، تم بھی پڑھو۔ یہ نہیں فرمایا کہ امام خاموش ہو تو تم پڑھو، فرمایا جب امام پڑھے تو تم پڑھو، واسبق ہو، لیکن تھوڑا تیز پڑھ کے آگے نکل جاؤ۔ سن بھی رہے ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آگے تھوڑا نکل جائیں تاکہ ولضالین جب وہ کہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی آمین کہہ سکیں، تاکہ آپ کی آمین جو ہے فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، ایک ہی وقت میں ہو جائے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ تھی اصل حقیقت مرزا صاحب۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث، یہ 780 نمبر حدیث ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اذا امن الامام فامنوا، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کریں، یعنی یہی حدیث ہے، مختلف سندوں کے ساتھ جب آئی اس میں مختلف الفاظ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اسی وقت اسی لمحے میں انہوں نے آمین کہہ دی جس میں امام اور فرشتے کہتے ہیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جتنے بھی پرانے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے معاف فرما دے گا۔ یہ تھی اصل حقیقت مرزا صاحب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ نے بہتان باندھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں یرونا، ان تابعین کا یا ان لوگوں کا یہ خیال ہے جن کے میں نے اقوال نقل کیے ہیں، جن کے اقوال آپ کی تحقیق میں بھی ثابت نہیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہیں، ان کا یہ خیال تھا، یعنی جس طرح ان کی بات ثابت نہیں ہو سکی ان کا خیال بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں یرونا، ان کا یہ خیال ہے، ان کا یرونا جمع کا صیغہ ہے مرزا صاحب، آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا، یہ جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی دو سے زیادہ لوگ ہیں۔ یرونا جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کا خیال یہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فتویٰ بالکل یہ نہیں ہے، ورنہ وہ کہتے کہ آرام میں یہ خیال رکھتا ہوں، یا رأیتو میں نے یہ سوچا ہے، یا قلتو میں یہ کہتا ہوں، میں نے یہ کہا ہے، اقولو میں یہ کہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی لفظ یہاں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے تو آپ نے لوگوں کو ورگلایا ہے، انہیں کہا یہ کہ میں اپنی کتاب میں اگر لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو میرا ہی قول ہوگا نا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میں کہتا ہوں، اگر فرمایا ہے تو ہمیں بتائیں۔ دوسری بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے کی کہ وہ سختوں میں ہی پڑھنے کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ سختوں کے علاوہ آپ نے نہیں پڑھنا، سکتے جب امام خاموش ہو تب بھی پڑھنا ہے، لیکن ان کا قول بھی میں نے اسی جزء القراءت سے پیش کر دیا، صحیح سند کے ساتھ پیش کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا قرأ الامام بام القرآن فقرأ بہا، جب امام قرأت کر رہا ہو تو تم بھی قرأت کرو اور اس سے تھوڑے آگے نکل جاؤ تاکہ آمین جب وہ کہے تو تم اس کے ساتھ ہی آمین کہہ سکو۔ آمین کہنے سے تھوڑے سیکنڈ یا تھوڑے لمحے بھی پیچھے نہ رہ جاؤ، کیونکہ وہ تو پھر جو شرف ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، اس سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اور پھر جو آپ نے کہا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہ بھی آپ کا بہتان ثابت ہوا، وہ تو مطلق قرأت کے بارے میں فرما رہے ہیں اور آپ اس کو فاتحہ پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام کے پیچھے جب وہ قرأت کر رہا ہو تو سورہ فاتحہ سے منع کرتے تھے، جبکہ وہ دوسری حدیث لے کر آئے جو بڑی واضح ہے، اس کے الفاظ اذا جہرتو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں اونچی آواز سے قرأت کر رہا ہوتا ہوں تو فاتحہ پڑھا کرو، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آپ کے استدلال کا بطلان ثابت ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت کا منکر آپ نے کہا تو گویا امام نسائی کو بھی کہہ دیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ دیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہہ دیا، کیونکہ یہ سارے بھی کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کے تو الفاظ میں نے پیش کر دیے نا۔